اگر کوئی ضعیف حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو اس پر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، کیا ہم سوچنا چاہیے اس کے تعلق سے؟ ابھی ایک چیز رہ گئی، یہ تو ہو گئی بات. اب ایک دوسری شکل اور ہے کہ سندوں میں جھوٹا کوئی آ جائے، جھوٹ بولنے والا. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا، جب کوئی چیز بہت مقبول ہو جائے کسی معاشرے میں اور اس چیز کے کرنے والوں کی بڑی عزت آؤ بھگت ہونے لگے اور بڑی شہرت ہو جائے تو بہت سارے لوگ ویسے بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. کیا خیال ہے؟ رول ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں جی. حالانکہ ویسے ہیں نہیں، لیکن ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں. جب محدثین کا دور آیا اور محدثین کا عروج دنیا کے اندر، ان سے اچھی عزت والا کوئی نظر نہ آئے، ان سے زیادہ معتبر کسی کو نہ سمجھا جائے. ایک ایک محدثین آ جائیں. اب آپ ذرا سوچیں، مامون رشید کو کسی چیز کی کمی تھی؟ مامون رشید دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، ہارون رشید کا بیٹا، لیکن اتنی بڑی بادشاہت پا جانے کے بعد بھی محدثین کی عزت کو دیکھ کر کے للچا جاتا کہ کاش کہ میں بھی محدث بن جاؤں. اسی لیے ایک دن بھری مجلس میں تھا، لوگوں نے پوچھا بھائی آپ ماشاءاللہ کس چیز کے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ، اس ہمارے قول تھا شاہنشاہ ہے. رہا سب نیچے اٹھایا، کہنے لگا کہ دیکھو، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہا اللہ نے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن بس ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، بس وہ پوری ہو جاتی تھی کیا پوچھنا. محل والوں نے پوچھا دربار میں کیا؟ کہا کہ بس دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حدیثیں سے یاد کرا دے اور میں بیٹھوں، میرے سامنے دور تک لوگ ہم سے حدیث سننے کے لیے آئے. دیکھا، بادشاہ بھی یہ تمنا کر رہا ہے. کاش کی لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے تھے، میں مثال دے رہا ہوں، انشاءاللہ ناظرین کو بھی سمجھ میں آئے گی، بات گرچہ لمبی ہو رہی ہے. کہتے ہیں دیکھیں، جب کسی چیز کا عروج ہوتا ہے، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، تو بہت من چلے بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نقطہ یاد رکھیے گا. مامون رشید بھی تمنا کر رہا ہے، کاش کی بس ایک ہی تمنا ہے، ساری خواہشات پوری، لیکن سب سے بڑی خواہش اب یہ رہ گئی کہ میں حدیث سناؤں اور میرے سامنے لوگ اکٹھا ہو کے ہم سے حدیثیں میں بیان کروں، لوگ حدیثیں ہم سے نوٹ کریں، ہماری حدیث ہم سے حدیثیں سنیں. یعنی غیر معتبر لوگ بھی حدیثیں بیان کرنے کی خواہش رکھیں اور رکھنا کام شروع کیے تھے. اب لوگوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، کچھ حدیثیں یاد کرا دیا، اس کو نوٹ کیا، یاد کر لیا. اعلان ہوا کہ آج امیر المومنین حدیث سنائیں گے، حدیث املا کرا رہا، حدیث پڑھائیں گے، حدیث کا درس دیں گے، نوٹ کرائیں گے. آگے لوگ اکٹھا، حدیث بیان کر رہا ہے، سب لوگ سو رہے ہیں، کسی کو نیند آ رہی ہے، کسی کو جماہی آ رہی ہے. تھوڑی دیر بیان کیا، کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے. ہارون رشید دورے پہ گیا تھا مرو بہت بڑی جگہ ہے، مروزی جہاں کہتے ہیں، خراسان میں. وہاں شاہی دربار میں محل میں آرام کر رہا تھا، اوپر بالا کھانے پر. اس کی بیوی زبیدہ پنکھا چل رہی تھی. شور ہوا، اتنا شور ہنگامہ، پورے شہر گرد و غبار، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. ہارون سمجھا کہ کسی دشمن قوم نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، کہ بغداد سے ہاں آیا ہے قلعہ، حملہ کر دیا. بڑا پریشان، زبیدہ بھی پریشان، گرد غبار، اتنا شور، اتنا کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے. پریشان ہو گیا، یعنی جان نکلنے والی ہارون رشید کی، اور زبیدہ پریشان. بہرحال آگے نکلی کچھ محل کے کنارے، تو پتا چلا کہ امام عبداللہ ابن مبارک مروزی رحمت اللہ نے حدیث حاصل کر کے، عالم بن کر کے، محدث بن کر کے اپنے شہر میں آ رہے تھے. شہر کے لوگوں کو پتا چلا، اس کے استقبال کے لیے دوڑے ہوئے، استقبال کے لیے دوڑے ہیں. اور ان کے استقبال کے لیے جو دوڑے ہیں، وہ شور ہنگامہ ہے، وہ گرد و غبار ہے، کوئی دشمن فوج حملہ نہیں کر رہی. بتائیے اتنی عزت دیکھ لینے کے بعد ہارون رشید کیوں آج حدیث پڑھ کر کے آ رہا؟
محدث بن کر کے آ رہا ہے. آج پھر یہی لوگوں میں شوق پیدا کر دے. یہ جب حالت دیکھی حالات بدل گئے. زبیدہ دوڑی ہوئی آئی, فدا کا بھی و امی, امیر المومنین ماں باپ قربان ہو, اطمینان سے آپ لیتے رہیں, کوئی دشمن فوج نہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اس شہر میں عبداللہ مبارک تھے, وہ گئے تھے حدیث پڑھنے کے لیے, آج حدیث کے عالم محدث بن کر کے آ رہے ہیں, تو گاؤں کے لوگ ان کے عزت احترام ان کی خوشی میں استقبال کے لیے دوڑے. یہ گرد و غبار اڑ رہا ہے اور وہ ہنگامہ ہو رہا ہے. یعنی جو عزت بادشاہ کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, وہ کتنے میں ہارون رشید کی جان میں جان آئی. لیکن زبیدہ کیا کہتی ہے؟ امیر المومنین اصل بادشاہت یہ ہے, آپ کی جو بادشاہت ہے وہ صرف فوج اور پولیس اور کیا کہتے باڈی گارڈ کی وجہ سے ہے. اصل بادشاہت اس کی ہے, عبداللہ مبارک کی. یہ حالات تھے. اللہ اکبر. خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے. خلیفہ وقت کا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ, باڈی گارڈ فورس سے کیسا آجا ہے, حج کے موقع پر خانہ کعبہ کا طواف کرے اور حجر اسود کا بوسہ دے. بہت کوشش کیا لیکن پبلک نے نہیں دیا. تنگ آ کر کے بادشاہ جا کر کے دور سے اشارہ کیا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھ کر کے جا کر کے بیٹھ گیا. اتنے میں امام عالم دین زین العابدین حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, ہاں زین العابدین آئے. عالم تھے, وقت کے امام تھے. جب یہ حرم میں داخل ہوئے, نہ کوئی باڈی گارڈ ہے نہ کوئی فورس ہے, گھنٹوں سے پریشان تھا بادشاہ کی کسی بھی صورت سے حجر اسود کو چوم لے, ہاتھ تو لگا دے. لیکن پبلک, بھائی بادشاہ کو کرنے دو, کون سنتا ہے, ہم کریں گے بادشاہ. لیکن جب یہ آئے, بادشاہ کنارے بیٹھے, دم لے رہا تھا مقام ابراہیم پر پڑھ کر کے. جب یہ آئے اور جانے لگے تو کسی نے کہا ارے امام صاحب آ گئے, زین العابدین امام صاحب. اللہ اکبر. جس نے سنا علم کی قدر تھی. سارے لوگ ایک طرف سے, ہر آدمی سوچتا ہے نہیں یہ عالم دین ہے, پہلے یہ حجر اسود کو بوسہ دینے بعد میں ہم دیں گے. وہ بادشاہ میر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے, بادشاہ یہ مجھ سے بڑا بادشاہ کون آ جائے, مجھ سے بڑا بادشاہ کون آ گیا. لوگ دوڑے کہ ہم لوگ گھنٹوں سے بادشاہ کے لیے صاف کرنا چاہتے تھے, نہیں ہو سکا, یہ کون آ گیا بغیر کسی باڈی گارڈ کے. تو لوگوں نے کہا بادشاہ نہیں, دنیا کا سب سے بڑا عالم امام زین العابدین آئے ہوئے ہیں. اور ان کا نام بھی سن کر کے لوگوں نے کہا نہیں احترام میں پہلے وہ کریں گے بعد میں کریں گے. اطمینان کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ دیا, خانہ کعبہ کا طواف کیا, چلے گئے. بادشاہ نے دیکھا, کہا کہ دیکھو اصلی بادشاہت ان کی ہے. جب اتنی عزت اللہ نے محدثین کو دی, اور اسی پر کبھی کبھار بادشاہوں نے کچھ کوششیں کی, کچھ گفٹ تحفے تحائف دینا شروع کیا, کسی نے مکان بنوایا. اب ذرا سوچو, اندھے صحابی ہے ابو معاویہ محمد بن خازم الزری, بالکل مادرزاد نابینا. ہارون رشید ہزاروں کی دعوت دیا, وزراء ہیں, حکام ہیں, عمراء ہیں, سارے لوگ ہیں, سب کے لیے دسترخوان بچایا, کھانا کھا رہے ہیں شاہی دربار میں. سب کھائے اور جا کر کے اپنا ہاتھ دھل رہے ہیں. اور وزیر ہے, گورنر ہے, فوج کا کمانڈر ہے, سارے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں. سب جائے, صابن وہاں رکھا ہے, پانی, ہاتھ دھلے, تولیہ سے ہاتھ صاف کریں. جب محدث اس وقت کے امام ابو معاویہ محمد بن خازم الزریر, بالکل مادرزادہ تھا, یہ اٹھے تو ہارون رشید چپکے سے آیا, ان کا ہاتھ پکڑا, لے گیا, ہاتھ دھلا, پانی ڈالا, صابن دیا, تولیہ دیا, ہاتھ صاف کیے, لا کر کے بازو میں بیٹھایا. پھر لوگ, سارے لوگ تماشا, ہر ایک کو ہر حسد کرتا ہے, ارے میری اتنی اونچی پوسٹ ہم کو چھوڑ کر کے اس اندھے کی. آیا ہارون, پوچھا ہارون رشید نے, من غسل یدیک, ابو معاویہ کس نے ہاتھ دھلایا؟ امیر المومنین, اگر اللہ نے آنکھ دیا ہوتا تو خود جا کے دھل لیتا. اللہ نے پیدائشی آنکھ چھین لی ہے, کسی اللہ کے بندے کو رحم آیا میرے اوپر, اس نے ہاتھ دھلا دے, میں کیا بتاؤں کون دھلایا. کہا نا امیر المومنین ہارون رشید, میں ہارون رشید امیر المومنین ہوں, تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہارا ہاتھ دھلا رہا ہوں.
کہنے کہ جزاک اللہ خیرہ. کہا لیکن یاد رکھو لوگو اجلال علم کا، ہم نے تمہارے علم کی وجہ سے تمہاری یہ عزت کی، تمہاری حدیث دانی کی. جب یہ حالات تھے تو اب اچھے جہاں عزت دیکھی تو کچھ من چلے جھوٹ فریب کرنے والے بھی نام نہاد محدث بن گئے، اور وہ اس کے اندر گھس کر کے ہم بھی محدث اور جھوٹی سچی گڑ گڑ کر کے لوگوں کو بیان کرنا کر گیا. اب ایسے لوگ پیدا ہوئے تو کبھی کبھار سندوں میں یہ بھی شامل ہو گئے. لازمی چیز ہے. یہ کہتا ہے وہ جھوٹا انسان ہے، جاہل انسان ہے، لیکن اپنے آپ کو محدث کہتا ہے. ہم تو یہاں کے رہنے والے جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ باہر کے آئے ہوئے باہر بڑا. اور کبھی ایسے لوگوں کی عالمی شہرت ہو جاتی ہے، بڑی شہرت ہو جاتی. اب آیا وہاں حدیث لے گیا، حدیث تو حاصل کی، حدیث بیان کیا، لیکن پتا چلا اس سے سنا ہے تو کیا کہہ دیا گیا؟ یہ کذاب. اب وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ اس قسم کے جو راوی ہوتے ہیں جھوٹے فریب کار، ان کی روایت نوٹ کی جاتی ہے، اور نوٹ کرنے کے ساتھ الگ رکھتے ہیں اور بتانے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہاں یہ حدیث نہیں ہے. کیوں؟ اس کا بیان کرنے والا جھوٹا اور کذاب ہے. تو یعنی کوئی ویک حدیث ہم کو ملے تو ہم اس کو مانیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، اس کو ہم رکھیں گے، عزت کریں گے، لیکن ہم اس کو مانیں گے. اب وہ دوسری بات ہے. ابھی نے کہا ایک تو سکہ جو پہلی کس بتائی کہ لوگ روایت کرنے والے معتبر ہو گئے، لیکن کچھ مسٹیک ہو گئی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، کتاب جل گئی. ایسے لوگوں کی کتابیں نوٹ کریں گے، رد نہیں کریں گے، اس کو حدیث ہی کہیں گے، لیکن 100% یقین کے ساتھ اس کو حدیث نہیں کہیں گے. اس حدیث کو روایت کریں گے، کتابوں میں نوٹ کریں گے، اور بتا دیا جائے گا کہ ہے لیکن اس کے اندر فلاں راوی ہے اور یہ بڑھاپے میں اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، مجھے یہ نہیں پتا کہ ہاں پہلے کی روایت ہے یا بات کی. اس کی روایت رکھی جائے گی اور بیان کیا جائے کہ اس حدیث میں یہ ضعف ہے، پڑھائی جائے گی. کیوں؟ 100% یقین نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہاں مفہوم جو اس کا ہے وہ یہی حدیث کوئی سکہ راوی بیان کر رہا ہے. مثال کے طور پر ہم سے روایت کرتے ہیں، ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا، مثال کے طور پر آپ ہمارے شاگرد، ہم سے حدیث بیان کی، آپ نے بیان کیا اور دونوں لوگوں نے سنا، لیکن آپ دونوں نے کب سنا ہے؟ حافظہ کمزور ہو جانے کے بعد. لیکن ہمارے تو ہزاروں شاگرد ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ہم سے سنا ہو حدیث حافظہ کمزور ہونے کے پہلے. تو یہ تحقیق کی جاتی ہے، پتہ چل گیا کہ نہیں بھائی یہ تحقیق جو روایت کر رہے ہیں یہ دونوں ضعیف ہو جانے کے بعد، لیکن انہوں نے ضعیف ہونے کے پہلے سنا ہے، اس لیے حدیث اس کی صحیح ہو جائے گی. روایت کریں گے، بتا دیں گے اس ضعف ہے، لیکن اس کی تائید ان سے ہو رہی، اس لیے حدیث کا اس کو کہتے ہیں حسن لغیرہ. کیا کہتے ہیں؟ حسن لغیرہ. صحیح کے بعد ایک درجہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حسن. حسن لذاتی، حسن لغیرہ. لیکن اگر کسی سند کے اندر کذاب من چلا جھوٹا آ گیا تو ایسے لوگوں کی روایت بالکل رد کر دی جائے گی، اور روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس قسم کی محنت کر کے سب. اچھا یہاں ایک چیز اور بتائیں، ایک بطور یاد رکھنے کے کہ کیسے کیسے ملچلے ہوتے ہیں. 7ویں صدی ہجری میں ایک رتن لال ہندو تھا، لیکن بہت بوڑھا تھا. اللہ نے لمبی عمر دی، نارمل زندگی سے اس کو لمبی زندگی ملی. اب یہاں کے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا بڑا نمبر، اور یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب کہ بامبے کے قرب جوار کیا ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں بڑی مسلمان آبادی ہو چکی تھی، بڑی آبادی ہو چکی تھی. مسلمان بھی کچھ پہنچے، تھا بڑا تیز. تو کسی نے پوچھا بابا آپ کتنے سال کے ہوں گے؟ کہا بیٹے لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں، تاریخ پیدائش نوٹ نہیں کر سکا، بس اتنی سی بات ہے حضرت فاطمہ کی جب شادی ہو رہی تھی تو اس نکاح میں شامل تھا. اللہ کے رسول جب حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کر رہے تھے، نکاح پڑھا رہے تھے، اس نکاح کی مجلس میں موجود تھا. دیکھا لیکن کیسے شیخ پاسبل کیسے ہے کہ 7ویں صدی میں ہو رہا ہے نا؟ اب سوچو جی. لیکن انسان
کا عقیدہ جب فسفسا ہوتا ہے نا، ارے واہ صاحب کیا ممکن ہے اللہ اچھا یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور اتنی لمبی بتا رہا ہوں ہاں میں اتنا پرانا ہوں. آپ لوگوں نے بامبے وغیرہ، ارے صاحب تو مقدس، اور یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی جو گیت گائی جا رہی تھی شادی میں بھی اس میں، اوہو. تو یعنی ایسے ایسے جھوٹے لوگ بھی آئے ایسے بنانے لگے. کہنے کا مطلب یہ. اب اس انسان نے کہا حضرت فاطمہ کے نکاح میں تو حدیث تو بن گئی، لیکن گڑھ رہا ہے بامبے، رتن لال بابا، رتن لال باہو، رتن لال بابا، بابا 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 کرتے ہوئے اللہ اکبر. بڑا ہنگامہ ہوا. کچھ کچے عقیدے کوئی جھوٹی چیز کو بہت زیادہ عام کرتے ہیں تو ہر عامی آدمی بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے. اب مسلمان بھی متاثر ہونے لگے، پوری دنیا کے اندر ہنگامہ ہوا. تو ایک اہل حدیث عالم تھے فیروز آباد ادھر خراسان کے، وہ یمن سے بہت بڑے عالم تھے، یمن سے لوٹتے ہوئے بامبے آئے، یہاں تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ دجال تھا. وہ کیا تھا؟ دجال تھا. تو پھر انہوں نے تحریر کی، پورے عرب میں عام کیا، آج تک وہ فتنہ بند ہوا. ہاں اسی لیے رتن الہندی دجال کذاب خبیث کہہ کر کے بہرحال اس کا پردہ فاش کیا گیا. تو میں ایک مثال دے رہا تھا، ایسے لوگ بھی اللہ کے رسول کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے جھوٹی حدیثیں گڑھنے لگے. حدیثیں گڑھی لیکن محدثین نے چلنے نہیں دیا. یہ بات اس لیے ہم بتا دے رہے ہیں، کچھ ہمارے یہاں ایسے بھائی حدیثوں میں کیا گارنٹی کہ اللہ کے رسول نے حدیث کہی ہے. اتنے زمانے میں بہت جھوٹ بولتے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹے ہی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، سچے کے بعد جھوٹے کیوں؟ کیونکہ اتنی تحقیق کی ہے. اور تم گھر میں بیٹھے کہنا شروع کر دیتے ہو پہلے کتابیں پڑھو. کسی حدیث کا انکار کفر ہوتا ہے، حدیثوں کا انکار نہیں. جتنی جھوٹیں روایتیں تھیں، جھوٹوں کو الگ سے ان کا پردہ فاش کیا. محدثین نے تحقیق کی، جو 100% اللہ کے رسول تک جس کی سند پہنچتی تھی اور تحریری شکل میں آتی تھی، اس کے لیے ایک مستقل وقت چاہیے، زبانی ہی نہیں. اللہ کے رسول نے لکھوایا، صحابہ نے لکھا، تابعین نے لکھا. اب یہ لوگ کہ امام بخاری و مسلم سے پہلے حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھی، اللہ کے رسول کے زمانے سے حدیثیں لکھی جاتی تھی. اس پروپگنڈے میں آ کر کے کوئی حدیث میں شکوک و شبہات نہ پیدا کرے. ہم نے جھوٹ بولنے والوں کی مثال دی، لیکن ایسے سارے جھوٹوں کو محدثین نے پکڑا اور مستقل ان کے لیے معلومات کے لیے کتابیں لکھی. اتنی حدیثیں اس نے گڑھی، اتنی گڑھی، یہ جھوٹا کذاب ہے تاکہ حق اور باطل مل نہ سکے. اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر شیخ. بہت ہی اہم موضوع پر شیخ نے وضاحت کی. ہم کو پتہ چلا کہ حدیثیں کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں اور موضوع حدیثیں کیسے آئی ہیں. کتنے جھوٹے کذاب جو ہیں حدیثیں گڑھنے کی کوشش کریں اور بیچ میں لوگ محدث بننے کی کوشش کریں، اور ان کو محدثوں نے ماشاءاللہ سے جو ہے پکڑ کے ان کی وضاحت کی اور بتایا کہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور بڑے ہی خوبصورت قصے سنائے جو ہم نہیں جانتے تھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.